मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सियाने कहते हैं वो घर नहीं चल सकते जिनकी रोज कोई ना कोई चीज टूट जाती हो, और वो घर तो बिल्कुल ही नहीं चलते जिनके दरवाजे, खिड़कियां, छतें और फर्श उनके अपने लोग तोड़ रहे हों। हम भी इस घर यानी इस मुल्क के साथ यही कर रहे हैं। इस मुल्क को इसकी अपनी हुकूमत ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। कल हवाबाजी के वजीर ने अपने मुंह से एतराफ कर लिया कि हमारे मुल्क के 30% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। यह खबर इंटरनेशनल मीडिया ने उठा ली और पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। इस किस्म का एतराफ सिविल एविएशन की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है, और इस एतराफ के बाद अगर पाकिस्तान के पायलट्स और फ्लाइट्स पर पाबंदी नहीं लगती तो यह मोइज़ा होगा। और आज वजीर आज़म ने कौमी असम्बली में खड़े होकर उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। दो शर्मिंदा वाकया जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। ये एतराफ भी इस वक्त ट्रेंडिंग में आ चुका है, और ये उसामा बिन लादेन व हमारी कौमी पॉलिसी से बिल्कुल बरक्स है। लिहाजा में मानना होगा हम खुद अपने घर यानी अपने मुल्क को अपने हाथों से नुकसान पहुंचा रहे हैं। लिहाजा फिर ये कैसे सरवाइव करेगा। आज कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीरें भी हुई। बार बार ये कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन थी। अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कंफ्यूजन नहीं थी वो हमारी गवर्नमेंट। 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कंसिस्टेंट मेरी स्टेटमेंट्स रही हैं। ये बड़ा मुश्किल मरहला हमारे सामने आज है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को समझ आए कि SOPs को फॉलो करना क्यों जरूरी है, और हमें यह भी पता है कि अगर ये एहतियात ना की गई तो हमारे हॉस्पिटल पे प्रेशर पड़ गया है, और अगर एहतियात ना की तो मजीद और पड़ने वाला है। हमारा वजीर आजम का पहले दिन पे प्लान नहीं था, दूसरे दिन पे प्लान नहीं था, 2 हफ्ते बाद प्लान नहीं था, और आज 3 महीने बाद, 4 महीने बाद प्लान नहीं है। और सबसे बढ़कर कि ये इसलिए है कि हमारा वज़ीर आज़म इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड है। आज भी ये तकरीर मेरे लिए नहीं था, ख्वाजा आसिफ साहब के लिए नहीं था। ये तकरीर सिलेक्टर्स के लिए था, आवाम के लिए नहीं था। मैं चैलेंज करता हूँ वज़ीर आज़म साहब कि या इधर आके डिबेट करें, हमें टीवी पे डिबेट करें, ताकि आप जो झूठ इस कौम को खिलाते हैं उसको जवाब आपको देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म हमारा बुज़दिल है, वो ना मेरा जवाब यहाँ देने को तैयार होगा, ना टीवी पे हमारा डिबेट करने को तैयार होगा। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, हमारे साथ से किसी टीवी के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर जो है ये मुनाजरा का यहाँ पे अगर तकरीर करते हैं तो जवाब लें, इतनी जुर्रत पैदा करें। ये फरमाइशी तकरीर थी और इसकी जबान भी फरमाइशी। इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर, वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया। वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था, और ये उसको शहीद कह रहे हैं। ये जो अपॉलोजेटिक टोन थी आज इनकी तकरीर में, एक वजीर जो है वो टीवी पे आके कहे कि ये हम तब्दीली में नाकाम हो गए हैं, और यहाँ पे तकरीरें करें इनके अपने जो है हुकूमत के खिलाफ, तो फिर टोन में इसी तरह ही मिन्नत समाजत वाली आई थी। ये बात जो तबाही इनकी सूरत में इस मुल्क पे, इस कौम पे जो नाज़िल हुई हुई है, जब तक मासूफ कुर्सी में बैठे हुए हैं तबाही का साइकिल जो है वो रिवर्स नहीं होगा इस मुल्क। क्या वजीर आज़म ऑपोजिशन का चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हैं? क्या वाकई कोरोना पर पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई कंफ्यूजन नहीं था, और क्या अपोजिशन वाकई वज़ीर आज़म को मुल्क के लिए रिस्क समझती है? ये सारे सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आज क्योंकि ईवान में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी थी, तो हमारे जो दोनों मेहमान हैं ये ईवान से उठकर ही आए हैं। ये खुद अपनी गर्मा गर्मी वहाँ पे देखते रहे, तो मैं इनका तारफ़ कराऊंगा, फिर तीसरी मेहमान का भी तारफ़ कराऊंगा। उनके साथ एक छोटा सा इशू है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। हमारे साथ कंवल शौज़फ साहब तशरीफ़ रखती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। खेलदास साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक। खेलदास साहब की अगर आपने कल की तकरीर नहीं सुनी तो मेरा ख्याल आपको ज़रूर सुननी चाहिए। शैला रज़ा साहबा बहुत ही मशहूर
पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, सिंध की सूबाई वजीर भी हैं और आपने इनको हमेशा बहुत अच्छा खुशगवार देखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना के शिकार हैं और इस वक्त क्वारंटाइन में है और अभी तक इनका टेस्ट नेगेटिव नहीं हुआ। तो इनको इसलिए तकलीफ दी गई कि आज तो वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो यहाँ पे हैं उनको आना चाहिए था, लेकिन शैला साहबा को इसलिए कि ये वो विक्टिम है कि जिनके बारे में आज इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारी कोई पॉलिसी जो है उसमें तो कोई डेविएशन नहीं आई। मैं डे वन से जो कह रहा हूं वो है। और दूसरा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें कोरोना पे कोई कंफ्यूजन नहीं थी, तो हमने कहा शैला साहबा से पूछ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब किस हद तक बात दुरुस्त कर रहे हैं, शैला साहबा फरमाइएगा। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, मैंने बहुत ही करीब से अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया कि मैं एक घर में रहते हुए भी, मेरे हस्बैंड बीमार है, उनको भी नहीं देख सकती, घर में किसी भी नहीं देख सकती, अपने घर की इकलौती खातून। अगर हम अपने लोगों में पहले दिन से ये कह देते कि आपको एहतियात करनी है, तो यकीनन कि असेंबली में कोई ऐसा नहीं आता कि जिससे मुझे ये कोविड लगता। और असेंबली में हमारे एमपीएस ऐसे बैठे हुए थे कि जिनके टेस्ट हो रहे थे और उनको अगले दिन पता चल रहा था। खुर्रम शेर जमान वहां मौजूद थे, एक नेशनल टीवी पे वो कह चुके थे कि सी ग्रेड हमारे यहाँ कोरोना है, और वहीं पे उनको शदीद सर में दर्द हुआ और उसके बाद जो है वो उनको शदीद कोरोना वायरस हुआ और शदीद बीमार रहे वो। फिर इसी तरह बिलाल हैं हमारे पीटीआई के, उनकी वालदा की शहादत हो गई इसमें, और इस तरह बहुत सारे लोग। लेकिन एक मुसलसल, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज दावा किया है कि पाकिस्तान या हमारी हुकूमत वाहिद हुकूमत है दुनिया की जिसकी कोरोना पे कोई कंफ्यूजन नहीं थे, बड़े क्लियर थे हम। सबसे कंफ्यूज वजीर आजम थे। अवाम की और हुकूमत के दूसरे लोगों की तो मैं बात नहीं करूंगी, सबसे ज्यादा कंफ्यूज वजीर आजम थे, जिनको आज भी नहीं मालूम कि लॉकडाउन पहला किस तारीख को लगा था। इसे मैं स्लिप ऑफ टंग कहूं तो जब भी, लेकिन ये काफी दफा इस पे कंफ्यूज रहे। इन्होंने सिंध के लॉकडाउन को कर्फ्यू करार दिया। इन्होंने कहा कि मैं तो चाहता ही नहीं था, फिर इसके बाद इन्होंने कहा हमारे लॉकडाउन से ये फायदा हुआ, अब हम आहिस्ता आहिस्ता यही करेंगे। आज जब वो 50% से ज्यादा पंजाब सील है, तो लॉकडाउन और सील में अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। आज 50% से ज्यादा इस्लामाबाद जो है वो सील हो चुका है, पेशावर में इतने केसेस हो चुके हैं। अगर आज भी कम केसेस हैं तो सिंध में है जिसके सबसे ज्यादा टेस्टिंग है। आज भी डेथ रेट जो है आबादी के हिसाब से 1.4 वो सिंध में है, और इस्लामाबाद तक का डेथ रेट जो है आबादी के हिसाब से वो सिंध से ज्यादा है। तो मुझे अफसोस इस बात का है कि वजीर आजम ने खुद कंफ्यूजन फैलाया अपने लोगों के काम। तो आप ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की का जो मौकफ है वो गलत था, हमारी पॉलिसी में कंफ्यूजन था? ये जो कह रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी पॉलिसी में कोई कंफ्यूजन है डे वन से, तो ये बात गलत है प्राइम मिनिस्टर साहब की? फिर बिल्कुल मुकम्मल गलत है। इसके लिए वो अपने सूबों तक को इल्जाम दे चुके हैं कि सूबों ने मेरी बात नहीं सुनी। प्राइम मिनिस्टर साहब टोटल कंफ्यूज हैं इस मामले में, और मैं समझती हूँ कि ये जो पोर्ट क्वारंटीन होता है ये फेडरल मैटर होता है। अगर ये तफ्तान बॉर्डर पे, अगर ये एयरपोर्ट पे शुरू पे सख्ती कर लेते तो आज ये नौबत नहीं होती। इसके जिम्मेदार पाकिस्तान में फैलाने के वजीर आजम। बिल्कुल। खेलदार साहब, मैं ये फरमाइएगा, आप ही समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कंफ्यूज रहे हैं? क्योंकि आज बहुत बड़ा दावा किया उन्होंने, कहा कोई एक स्टेटमेंट दिखाएं कि जो मेरी दूसरी स्टेटमेंट से ना मिलती हो, जबकि वैसे बेशुमार स्टेटमेंट से दिखाई भी जा सकती हैं। तो आप भी ये समझते हैं कि कंफ्यूजन था कोई? चौधरी साहब देखें, कंफ्यूज पॉलिसी मैंने देखी थी इन सारे कोविड के दौर में, मगर मैं आज बड़ा करीब से प्राइम मिनिस्टर को मैं देख रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो बड़ा खुद कंफ्यूज थे। उसकी जो शख्सियत बंद है, किसी को आज तो वैसे बड़ा बोल्ड ही बोले वो। नहीं, बोल्ड जो भी कुछ बोले गलत बोले। फ्लोर पे उन्होंने कोई ना सच बताया, ना कोई पॉलिसी बताई। वैसे पूरे पाकिस्तान में आज तक कोई शख्स उसामा बिन लादेन को शहीद नहीं करा दे सका। प्राइम मिनिस्टर ने कम से कम ये जुर्रत दिखाई। इस किस्म के बयान मैं समझता हूँ कौमी सलामती के लिए खतरे होते हैं। ये कभी ईरान में जाते हैं, जाके पाकिस्तान के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। ये जो एक दहशतगर्द
جدوجہد کے لیے انہوں نے اس طرح کی بات کی. پھر اس کے بعد جو ہمارے سول فورسز، ہمارے جو شہری مطلب شہید ہوئے ہیں، تو کیا ان کو کیا، ان کے خاندان کو کیا میسج گیا؟ دیکھیں خود کہتا ہے کہ میں 13 مارچ کو میں نے لاک ڈاؤن کیا. یہ تو لاک ڈاؤن کے بڑا خلاف تھا، کہتا تھا لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، مجھ سے پوچھا نہیں گیا. لاک ڈاؤن 3 مہینے سے آج بھی جب اسٹارٹ کیا تو لاک ڈاؤن کی برائیاں اور اچھائیاں بھارت میں لاک ڈاؤن لگا، وہاں کتنے نقصانات ہوئے. آپ پورا جو اس کا پہلا تقریر کا سنیں، وہ لاک ڈاؤن پہ ہی پھنسا ہوا تھا. یہ تو اس کی انا بن چکی ہے لاک ڈاؤن. میں سمجھتا ہوں کوئی سچی بات وہاں پہ نہیں کی فلور پہ. ساری جو کچھ باتیں کی، جو آج انہوں نے، مجھے اس کی الوداعی تقریر لگ رہی تھی، یا اس طرح کا ماحول. بالکل کہاں جا رہے ہیں وہ؟ دیکھیں جس طرح ان کے دیکھیں نا، جس طرح فواد چودھری کا جو انٹرویو آیا ہے کہ 6 مہینے کے وقت ہے، تو یہ الوداعی میں جب بندہ جاتا ہے 6 مہینے میں تو بڑا ٹائم ہے ابھی جی. تو مطلب جب آتا ہے، یہ سال میں ایک دفعہ تو آتا ہے، تو اس میں اس کے بعد ہو سکتا ہے دوبارہ نہ آئے. تو جو انہوں نے باتیں کی ہے، جس لینگویج میں کی ہے، مجھے بڑا کنفیوز نظر آیا. اور اس کے پاس نہ کووڈ کے لیے پالیسی تھی، جو نیب کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی. دیکھیں مجھے یہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. کاش یہ پرائم منسٹر پہلی تقریر میں آتے اور شہباز شریف نے جو ان کو چارٹر آف اکانومی کی آفر کی، یا بلاول صاحب نے جو کی، اس کو مانتے، ملک آج اس دلدل میں نہیں پھنستا. اور میں ایک بات جاوید چودھری صاحب، یہ رانا ثناء اللہ کو ہیرون کے کیس میں کس نے پھنسایا، کس نے گرفتار کیا؟ اپوزیشن لیڈر پاکستان کی تاریخ میں گرفتار کیا، اس پرائم منسٹر کے خواہش پہ کیا گیا. میں 100 لوگ آپ کو گنا سکتا ہوں کتنے احتساب ہوئے. اور یہ کہتا ہے کہ میں میرٹ کروں گا. اگر میرٹ ہوتی تو پشاور کا BRT اس کی تحقیقات ہوتی، اور جو الزامات وہ سارے لوگ گرفتار ہوتے. اچھا، یہ آپ بھی سمجھیں کہ کوئی کنفیوژن نہیں تھی پالیسی میں، اور گورنمنٹ بڑی کلیئر تھی، کیونکہ ان کے تو 400 بیان دکھائے جا سکتے پرائم منسٹر صاحب کے، جس میں وہ کبھی کرونا کو کہہ رہے ہیں فلو ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کرونا بڑا سیریس ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کرونا سیریس نہیں ہے. لاک ڈاؤن کے وہ کل تک خلاف تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن میں نے خود لگایا تھا. تو پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوژن نظر نہیں آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب. دیکھیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب بھی بات ہوتی ہے تو سمجھنے سے لوگ قاصر ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ کیلدار صاحب میرے بھائی ہیں، بیٹھتے ہیں، کلیگ ہیں. ان کو ساری جو سٹیٹمنٹ ہے یا پوری تقریر میں سے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پھر میرے خیال میں دوبارہ جائیں اور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. بات ساری ہے، میں اب آپ کو تھوڑا سا ہسٹورک آپ کو سب سمجھ آئی، میں بتانے لگی ہوں، سمجھ کے آئیے، میں آپ کو پوری ایکسپلین کر رہی ہوں، آپ کو بھی بتاتی ہوں، باقیوں کو بھی سمجھاتی ہوں جنہیں نہیں سمجھ آ رہی. انہوں نے اپنی بات کی کہ ڈے 1 سے میں نے ایک ہی سٹیٹمنٹ دی ہے، بالکل اسی طرح، اس لیے کہ آپ ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، جو بیسک ان کی بات ہے، کانٹینٹ وہ ایک ہے جو آج انہوں نے بات کی کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. لاک ڈاؤن جس طریقے کا ہوا ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو اب مجھے لیٹ می ایکسپلین. دیکھیں کرونا کا میں ان کو دعا گو ہوں کہ صحت یاب ہو. میری پوری فیملی کو ہوا ہے کرونا، اسے ریکور کیا. کرونا کے مختلف باڈیز پہ اس کا مختلف طریقے کا ریئیکشن ہے. کرونا کا پوری دنیا میں ڈیفرنٹ طریقے سے فارمولاز ہیں، ڈیفرنٹ فینومناز کی طرح کرونا کا 19 فارمولے تو نہیں ہے. پہلے میں معذرت چاہتا ہوں، دیکھیں 19 فارمولے ہیں یا 30 فارمولے ہیں، میں اس کو انڈورس نہیں کرتی ہوں، لیکن میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں اور ایک ریسرچر ہوں، ریسرچ اورینٹڈ بات کرتی ہوں. WHO سے شروع کرتے ہیں. وزیر اعظم کی ذات کو آپ جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، 1 منٹ کے لیے ذرا بھول جائیں اور WHO پہ آ جائیں. میں آپ کے پاس پروگرام میں بیٹھی تھی جس دن پہلا کرونا کا کیس پاکستان میں ہوا تھا یہاں پر، اور یہیں سے آپ نے ہی خبر چلائی تھی کرونا کی پوری، اور وہ تاریخی دن میں آپ کے ساتھ ادھر پروگرام میں موجود تھی. اس دن ہمیں یہ بتایا گیا تھا، اس دن نہیں، اس کے بعد بھی، اس کے پہلے بھی، کہ ماسک کی زیادہ ضرورت نہیں، آج ہم رکھتے ہیں سارے ماسک. انہوں نے کہا تھا یہ ایئر بورن نہیں ہے، یاد کریں آپ، اور آپ نے خود بھی اس پہ کیا، یہ سرفیس ٹو سرفیس ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ WHO کی رپورٹ آئی تھی، اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، یہ ایئر بورن نہیں ہوتا ہے، ہاتھ زیادہ دھوئیں، ہاتھوں سے یہ پھیلتا ہے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے، اور اس ٹائم پہ جس ممالک میں سارس کو انہوں نے انکاؤنٹر کیا، فار انسٹنس کوریا، بیسیکلی WHO کو فالو کر رہے ہیں. میں آپ کو 1 منٹ مجھے صرف موقع دیجیے، میں نے سب کی بات سنی، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے سب کی. کوریا، چائنا، جاپان، اس قسم کے ممالک جنہوں نے سارس کو انکاؤنٹر کیا تھا، وہ ڈے 1 سے یہ ماسک لگا رہے تھے، اور WHO کہہ رہا تھا کہ ضرورت نہیں ہے. 3 مہینے کے بعد WHO کی پالیسی میں 3 مہینے بعد انہوں نے کہا، اور اس وقت یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ سرجیکل ماسک جو ہے وہ آپ ڈاکٹرز کے لیے چھوڑ دیں جنہوں نے کرونا والوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، آپ کو ضرورت نہیں، آپ ہاتھ زیادہ دھوئیں. اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں، یہ ایئر بورن ہے اور یہ 6 فٹ تک جا رہا ہے، جبکہ جاپان نے یہ سٹڈی پہلے دے دی تھی. تو بات ساری ہے کہ ایک انفولڈنگ ایوالونگ سچویشن میں آپ کسی فکس فریم ورک پہ کام نہیں کرتے، لیکن براڈر آپ کا اسپیکٹرم ایک ہی ہے. وزیر اعظم نے اپنی ہر تقریر میں کہا کہ آپ احتیاط کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، SOPs کو فالو کریں، یہ خطرناک ہو سکتی ہے.
اب دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ جی یہ کامن فلو ہے، کامن فلو سے آج بھی دنیا میں 30-35 لاکھ اموات ہوتی ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہوا کہ کنفیوژن تو نہ ہوئی نا کوئی بھی، آپ کلیئرٹی آپ کے تھاٹس. ایک چیز دیکھیں، سعید غنی صاحب کو شروع میں ہی کرونا ہو گیا جبکہ ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ کرونا ہو گیا. عمران اسماعیل صاحب کو ہوا اور شہریار آفریدی صاحب کو ہوا، بہت زیادہ ہو گیا. عامر ڈوگر صاحب کو ہوا، بہت زیادہ ہو گیا. سعید غنی صاحب تو ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں اور وہ بات چیت بھی کرتے رہے ہیں اور ایسمپٹومیٹک تھے. آپ کا خیال یہ ہے میں کہ کوئی 4-5 طریقے کا ریاکشن ہے. اور پاکستان واحد ملک ہے جس کی پالیسی ڈے ون سے ایک تھی. پاکستان کا لیڈر عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے جو بات 6 مہینے 3 مہینے 2 مہینے پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں آج پوری دنیا اس طرف جاری ہے. لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن جو ہے وہ کرونا کا علاج کبھی بھی کسی بھی ملک نے نہیں بتایا. اس کا وہ کرو جو ایکسپونینشیل کرو ہے اس کو فلیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. اچھا اب ایک چیز اور، 36 کیسز پہ جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا، جو بات انہوں نے آج کی، تو لاک ڈاؤن کے تو خلاف ہے نا. جب 40 ہم نے نہیں نا، جو صوبائی حکومتوں نے کیا 18ویں ترمیم آ چکی ہوئی ہے، وہ یاد کرانی ضروری ہے. 300 میں آپ کی گورنمنٹ ہے لیکن وہ آپ کی نہیں ہے. نہیں، آپ کو میں اس کا بھی ابھی جواب دیتی ہوں. 36 کیسز پہ جب لاک ڈاؤن ہو گئے تو اس کے بعد 48 جب کیسز تھے تو یہ قوم رات کے 1 بجے اذانیں دیتی تھی. جب 48,000 کیسز ہوئے تو ساری کی ساری قوم مالز میں بھی تھی اور بازاروں میں تھی، اور سپریم کورٹ نے بھی اس وقت آرڈر دیا کہ آپ کھول دیں سارا کچھ، آپ بیسک ان کے رائٹس کو نہیں ختم کر سکتے. آپ بریک سے واپس آ جائیں، میں اس پہ بھی مزید آپ کو کلیئرٹی. بالکل صحیح بات ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں. میرا خیال ہے گورنمنٹ کا موقف ایک ہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو ٹھیک نہیں تھا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شہلا صاحبہ یہ فرمائیے گا، آج بلاول صاحب نے بڑی دھواں دار تقریر کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب انا کے مارے ہوئے ہیں، یہ سلیکٹر ہیں. آج پھر کہہ دیا، اور پھر یہ تقریر انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے نہیں کی، یہ سلیکٹرز کے لیے کی ہے. تو یہ سلیکٹرز کے لیے سلیکٹرز کہاں سے آگے اس تقریر میں؟ اچھا میں ایک بات یہ کہوں گی، میں نے فزیولوجی میں ماسٹرز کیا ہے، اور فزیولوجی جو ہے وہ ڈیزیز، یہ اسٹڈی ہے ڈیزیز اباؤٹ دا ہیومن باڈی. کوئی سی بھی بیماری ہو اس میں آپ کی امیونٹی کا ہی کام ہوتا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ہر باڈی پہ ہر بیماری کا مختلف ایک اثر ہوتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی میری بہن نے کہا، انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا بھی کی تھی، میں شکر گزار ہوں. انہوں نے کہا میرے گھر والوں کو کورونا ہوا، تو انہوں نے آئسولیٹ کیا تھا نا. آئسولیٹ کا مطلب ہے کہ میں اپنے کمرے میں لاک ڈاؤن، اور اسی میں زیادہ ہم ٹھیک ہوئے کہ ہم نے دوا لی لیکن اپنے آپ کو اپنے سارے گھر والوں سے. ویسے اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے سمارٹلی آپ کو ایک کارنر کر دیا، سائڈ پہ کر دیا. لیکن میرے سارے گھر والوں کو ٹیسٹ کرا کے یہ کہا گیا کہ نیگیٹو بھی آیا ہے تو آپ کو 14 ڈیز الگ الگ رہنا ہوگا، تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں سمٹمز آ جائیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وزیر اعظم صاحب کو لاک ڈاؤن میں کیا کنفیوژن نظر آیا، یہاں تک کہ اسد عمر صاحب سے یہ تک کہلوا دیا کہ اس سے زیادہ ڈیتھ تو ایکسیڈنٹ میں ہو جاتی ہیں. تو میں نے اتنا غیر سنجیدہ رویہ ایک عالمی وبا جس سے بڑے بڑے ممالک نمٹنے میں ناکام ہیں، ایک ایسے ملک میں کہ حکومت کو دیکھا جہاں آلریڈی ہمارا جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ کافی ویک ہے. تو دوسری بات جو ہے، آج کی جو اسپیچ تھی اس میں وزیر اعظم نے اپنی حکومت کی کوئی بجٹ پہ کوئی بات نہیں کی. یہ نہیں بتایا کہ جب وہ آئے تھے اس ملک میں تو آٹے کی کیا قیمت تھی، چینی کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور پھر ان کی حکومت نے کیا کر دیا. آج بس انہوں نے چور اور ڈاکو نہیں کہا. لیکن اچھی بات ہے نا، اب وہ اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو وہ ہاتھ تھامنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس قسم کی باتیں کریں کہ یہ انا کے مارے ہوئے ہیں، ہم نے پھر سلیکٹر ہیں، سلیکٹڈ ہیں، اور پھر سلیکٹرز کی تقریریں. یہ آپ نہ کریں. پھر جاوید چوہدری صاحب پہلے دن ہی کہا تھا جب کووڈ آیا کہ آپ وزیر اعظم ہیں، یہ ساری مخالفتیں آپ چلا سکتے ہیں نا. آج کل تو ہر چیز ہوتی ہے چینل میں آپ کے پاس. چیئرمین بلاول نے کہا کہ یہ ساری مخالفتیں ہم بعد میں کر لیں گے، الیکشن کے وقت کر لیں گے، آپ آگے آئیں، پالیسی دیں اور ہم سے بات کریں. لیکن اس طرح نہیں ہوا، اور آج آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ملک کی کیا حالت ہے، کس خطے میں کیا نمبر ہے. اور دوسری بات جو میں کہوں گی، اور وہ میرے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے، ہمیں بڑی تکلیف پہنچی آج پاکستان
की पूरी एंटी टेररिज्म पॉलिसी जो है उसको वजीर आजम ने डैमेज कर दिया। आज उन्होंने जो है ये बता दिया कि लोग जो उन्हें तालिबान खान कहते थे वो सही कहते थे। आज उन्होंने ये साबित किया कि वो तालिबान को बिछड़ा भाई कहते थे और उन्हें दफ्तर देने की बात करते थे, तो वो उसी पे कायम है। आज उन्होंने अच्छा देखिए, वैसे देखिए एक बात है शाला साहबा कि आप लोग कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर को अपना रवैया नरम करना चाहिए, अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर ने 1 घंटा 24 मिनट तकरीर की, आखिरी मिनट जो था उसमें उन्होंने बहुत लचक का मुजाहरा किया जो उनके मजाज के खिलाफ है। जब उन्होंने अपने मिजाज को कुर्बान कर दिया, आपकी तरफ हाथ बढ़ा दिया, तो फिर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल साहब को उन्हें बुज़दिल कहना चाहिए था कि ये बुज़दिल प्राइम मिनिस्टर है, ये अना के मारे हुए हैं, ये सिलेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि आप हाथ नहीं थामना चाहते गवर्नमेंट का। देखिए हमने पहले दिन से मईशत पे भी, आज जो ये कोरोना को कहते हैं जीडीपी, उससे पहले ही नेगेटिव थी, तो हमने हर मौके पे इनसे कहा हाथ मिलाएं, इन्होंने कहा मैं हाथ नहीं थामता। वो माजी छोड़ दें, हमने कभी, आज तो गवर्नमेंट ने खुले दिल का मुजाहरा किया है। हमने कभी प्राइम मिनिस्टर ने अपने मिजाज के खिलाफ बात की है। एक मिनट जावेद साहब, मेरा सांस उखड़ जाएगा अगर आप इस तरह बीच में आएंगे। हमने कभी इनसे नहीं कहा कि हमारे मुकदमे हल्के कर दो। हमने हर चीज फेस की, 6 महीने हमने फेस किया है इनके दौर में भी, और फिर सुप्रीम कोर्ट से जाके रेफरेंस न बनने पे बात की। हमने जमानतें लिए, हम इनसे कोई रहम नहीं मांग रहे। हम इनसे जो बात कर रहे थे आज डिबोने के बाद, हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे, हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे। और आज के बाद तो हाथ थामने को सोचा जाएगा। जब आप उसामा बिन लादेन को शहीद कह रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि ये मेरा ख्याल है उनके मुंह से निकल गया शायद। कंवल साहब ये वाकई आप उनको शहीद समझती है? एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि आज वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तकरीर थी माजर ख्वाना थी, वो अपने मौकफ से यू टर्न ले रहे हैं। ये वही अपोजिशन है जिसको चोर कौन से मौकफ से उन्होंने यू टर्न लिया? आज वो अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ा। क्लिप चलाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? क्या बात की उन्होंने सिर्फ ये बताया अपनी आइडियोलॉजी को बड़ी सॉफ्ट, बड़ी रिस्पेक्ट से। इतनी रिस्पेक्ट तो कभी उन्होंने दिखाई नहीं वैसे। देखिए उन्होंने कभी इनमें से किसी को गालियां नहीं दी। कोई मियां साहब अगर गाली है तो गाली है। नहीं, लतीफा क्या है मुझे बताएं। चोर कह देना, डाकू कह देना, तो चोरी अगर मुझे बताएं, आपकी सुप्रीम कोर्ट अगर एक शख्स को कन्विक्ट कर रही है कि चोरी पे ही कन्विक्ट कर रही है, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको क्या बोलेंगे? आज भी कह देना था। उन्होंने बताया ना, बताया उन्होंने जहांगीर तरीन का कोई उन्होंने उसकी कोई सफाइयां तो नहीं पेश की। जहांगीर तरीन को एक्सपोज करने वाला वजीर आज़म इमरान खान। जहांगीर तरीन साहब ने लूटा या नहीं लूटा? वो ये लूटना नहीं था। आज कह देते हैं जहांगीर तरीन भी लूटा रहा है। नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, और जब मौका आएगा वो जरूर बोलेंगे। अब मुझे जवाब एक्चुअल देने दे। वैसे चले क्यों गए थे? बैठते बातें सुनते, इनकी गुफ्तगू भी सुननी चाहिए थी। उस पर भी आ जाते हैं, वो भी बात कर लेते हैं। पहले जो आपने सवाल पूछा उसका बता दो। देखिए जहां तक बात की, फॉरेन पॉलिसी की बात हुई, फिर उन्होंने पूरा वाकया बताया कि 2010 में हमारे मुल्क के ऊपर जो कोहराम नाजिल हुआ था, जिस वक्त आप अमेरिका जो आपका एलाय है, जिसके साथ आप वॉर ऑन टेरर पे बिल्कुल उनके साथ थे, 70,000 आपकी अपनी कैजुअलिटीज हो गई, और ड्रोन अटैक्स होते थे उस इलाके में जिस पे ये तालिबान खान कह रही हैं। अगर उस पे आप तालिबान खान कह रही हैं कि हमारे कबायली लोगों को मारा जाता था, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की जाती थी, और हुकूमत जो उस वक्त सदर जरदारी साहब की साथ शामिल थी, जिसका रिकॉर्ड बुक्स में मौजूद है कि वो खुद उन्होंने कहा कि मारता कौन था इनको? दहशतगर्द मारते थे ना? नहीं, दहशतगर्दों के नाम अलकायदा मारते थे, तालिबान। वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं। आप मुझे बात पूरी करने दें। जो पीटीएम आज बनी हुई है और स्पॉन्सर्ड बाय पीपल्स पार्टी है, इनसे जरा पूछा जाए कि इसकी वजह क्या थी। आज तो पख्तूनों को पूरा टाइम मिल रहा है, उनको पूरे हुकूक मिल रहे हैं, 75% रिप्रेजेंटेशन इन दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट। और जो उनके लिए वहां जाके खड़ा हुआ ना, जो बंदा वहां जाके उनके लिए खड़ा हुआ, उनके हकूक के लिए, जो उनकी कभी टांगे उड़ी हुई होती थी, कभी बच्चे मारे होते थे, पूरे खानदानों को उड़ा दिया जाता था, ये कह के टेररिस्ट हैं। आप अमेरिकन सोल्जर्स की स्टोरियां सुने बात सारी, लेकिन आज ऑल ऑफ सडन उन लोगों को जो जिम्मेदार है इन सब चीजों के, उनको शहीद कह देना। देखिए वो मैं यही समझती हूँ कि वजीर आजम ने पहले का मारा, और उसके बाद वो उन्होंने जिस वक्त शहीद का लफ्ज बोला है वो स्लिप ऑफ टंग था। ही डिड नॉट मीन इट, और उसकी रीजन भी है। पहले जब मारा उसके बाद इस्लाह की अपने, उन्होंने कहा शहीद। 1 घंटा 24 मिनट में से आपको सिर्फ एक लफ्ज पे इतराज हुआ है, बाकी सबसे आप लोग एग्री करते हैं ना। 1 सेकंड मैं आपको बताती हूँ, एक से हिस्टोरिक इवेंट बता दूं। जावेद लतीफ साहब है, जावेद लतीफ साहब हो गए, ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, इन्होंने
شیریں مزاری صاحبہ کو، مراد سعید صاحب کو کافی گالیاں سنائی. ہم ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنے گئے. اب ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے صاحب ساتھ لگانے کی. میں اتنا ہارش ان کے خلاف بیان دے رہی تھی لیکن ساتھ میں صاحب کہہ رہی تھی. تو بات یہ کہ اتنا مارجن آف ایرر دینا چاہیے. ہیومن ایرر ہو سکتے ہیں. آپ اس تقریر کو فرمائشی کیوں کہہ رہے ہیں؟ نون لیگ اس کو فرمائشی کیوں کہہ رہی؟ کس کی فرمائش پہ یہ تقریر ہوئی؟ ان کے لیول سے اونچی تھی اس لیے کہہ رہی ہیں. جو شہید کہلوانا چاہتے تھے وہ دہشت گردوں کو. اچھا ٹھیک. کھیلدار صاحب دیکھیں، میں پہلے ہی آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑا پرائم منسٹر کنفیوز نظر آئے. دیکھیں، جو آپ بات کریں گے اس نے وہ بڑا سافٹ تھا، بڑا تحمل سے اس نے بات کی. اگر جیسے پہلی مرتبہ قومی اسمبلی میں انہوں نے آپ لوگ جاوید چودھری صاحب، اگر اتنا ہی وزیر اعظم کو خیال آ گیا، صبح کا بولا شام کو بھی لوٹ آتے ہیں نا، بند ہوتا ہے نا، تو ایسے بھی ہوتا ہے، تو اعتراف کر دیتا اپنے جو اپوزیشن کے ساتھ کیا ہے، جو اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ کیا ہے. جو وہ تو نیب کرتی رہی نا جی. نہیں، نیب کیسے کرتی رہی؟ یہ گاڑی میں بندہ جا رہا ہے، ایم این اے جا رہا ہے، سینئر لیڈر پنجاب کا صدر جا رہا ہے، اس کی گاڑی میں ہیرون، اور ہیرون ثابت نہیں ہوتی ہے. شہریار آفریدی کا بیان سن لیں. انہوں نے خود کہا، اس نے کہا تھا، پوری دنیا میں جا کے بتایا، نواز شریف کو پکڑوں گا، آصف زرداری کو پکڑوں گا. دیکھیں، بات کیسے آگے؟ بات کورٹ کے آرڈر سے. تو پھر اگر کورٹس اور وہ سارے ایزیلی اوپن ورک کر رہے ہیں، یہاں پہ جسٹس قیوم نہیں بیٹھے، اس طرح کی آڈیوز لیک نہیں ہو رہی، اس بات کا کریڈٹ دینا. یہ تو نہیں ہو کہ 11 سال اندر بند ثابت نہیں کر سکے. ثابت تو زرداری صاحب بھی نہیں کر سکتے. 11 سال انہوں نے اندر جیل کاٹی تھی نا. آپ نے نثار کھوڑو صاحب کی وہ پریس کانفرنسز لگائیں ان کے دور میں، قصاب الرحمان کے قصے سنائیں ان کے دور میں. وکٹمائزیشن ایسے ہوتی ہے. بات کریں کمل سے 11 سال یہ اندر نہ صاحب کا وفادار نہ بنے. عمران خان جو آپ یو ٹرن خود لے رہی ہیں، وہ عمران خان ابھی تک نہیں لیا ہے. وہ ہوتا تو پہلے ٹوٹ کر دیتا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپوزیشن کو کیوں نہیں سنتے؟ اتنا ہی اس میں تعامل تھا، اتنی برداشت تھی، تو آج سنتے. دیکھیں، ہم ذمہ وار ہیں. وہ کیسے سنتے جب آپ پرائم منسٹر کو بزدل کہہ رہے ہیں، جب کہہ رہے ہیں کہ عذاب کا مارا ہوا ہے؟ چودھری صاحب، پاکستان کی اپوزیشن سینہ بڑا کرنا چاہیے تھا. پاکستان کی اپوزیشن ذمہ وارانہ بات کرنے دے. نہیں، وہ اپوزیشن سنجیدہ ہے، ذمہ وارانہ کردار ادا کیا. پرائم منسٹر کو سنا، تعامل سے سنا. ہمارے کو سنتے، ہماری بات کو، ہم نے کوئی اس کو گالی دی، ہم نے کوئی نعرہ مارا نہیں. جب آپ پرائم منسٹر کو کرونا کہیں گے، میں معذرت چاہتا ہوں، پرائم منسٹر ہے، 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. جب آپ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے نہیں، بات ہے جاوید چودھری صاحب، ہم دونوں عذاب سے پاکستان سفر کر رہا ہے، جو ان کی عمرانی حکومت کا بھی عذاب اور کرونا کی بھی عذاب. سیدھی بات ہے. آپ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ کہتے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں، یہ کہتے ہیں صوبوں نے لاک ڈاؤن کیا. پہلے جو قومی لاک ڈاؤن ہوا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ پڑا ہوا ہے. آپ کیوں نہیں اس کو آن کرتے؟ آپ ملک کے وزیر اعظم ہو، چیف ایگزیکٹو، آپ کرتے یہ اعلان. آپ کیسے کہتے ہیں صوبوں کی پالیسی؟ آپ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ اپوزیشن کو ہمیشہ کہتے ہیں چور ہے، جھوٹ بولتے. آج پوری تقریر جھوٹ پہ مبنی تھی. پوری تقریر جھوٹ پہ. لاک ڈاؤن سے پہلے اسلام آباد میں لاک ڈاؤن ہو چکا تھا ویسے، اور اسلام آباد جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت ہے، وفاقی گورنمنٹ کا نہیں ہوا تھا. اس کے بعد 18 گھنٹے بعد پنجاب میں کیا ہے، 18 گھنٹے بعد پنجاب میں کیا ہے. پرائم منسٹر ذمہ وار ہے. اس کی جو کنفیوژن پالیسی تھی، جو ان کا جو انتشار پاکستان میں پھیلایا، عوام کو گمراہ کیا، ایک ہی شخص ذمہ وار ہے، وہ عمران خان. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینے دیں. کون سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کمل صاحب، یہ ایک تاثر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بیک فٹ پہ ہیں. اس کی وجہ یہ پارٹی کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں. جہانگیر ترین صاحب چھوڑ کے باہر نکل گئے. اس کے بعد اتحادی جو ہے وہ ناراض ہو رہے ہیں، وہ روز پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فواد چودھری صاحب کا جو انٹرویو اس نے، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بہت دباؤ میں ہیں. اب دباؤ میں آ کے وہ اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں، مگر پھر بھی کم نکلے. ان کے ارمان آپ کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں. اب تو ایک بندہ دیکھیں، ڈیموکریسی میں جب آپ اوپینین لیتے ہیں تو میجورٹی از اتھارٹی. آپ کی پوری کیبنٹ ایک بندے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور دوسرا بندہ بات نہیں کرتا اس طرح. دیکھیں، فواد چودھری صاحب اپنی جو بات کی ہے اس کے چکر میں وہ دوبارہ گئے ہیں. اسد عمر صاحب سے بھی ملے ہیں، شاہ محمود کو بھی، اور اب وہ تھینک یو ہیلو یعنی فواد چودھری صاحب ملنا چاہتے تھے اس لیے انٹرویو دیا.
نہیں وہ جو بھی چاہتے تھے وہ خود بتائیں گے, لیکن ہم ان کو اسٹرانگلی اس چیز کو ریجیکٹ بھی پرائم کرتے ہیں. منسٹر صاحب کو مجبوری کوئی نہیں ہے, پرائم منسٹر نے دباؤ میں نہیں ہے کسی میں. مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں. دیکھیں آج جو جس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری طرف آ رہے ہیں باڈی لینگویج, انہوں نے کون سی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی, انہوں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ جو آپ اکاؤنٹیبلٹی کا نیریٹو کو غلط طریقے سے ڈرم بیٹ کرتے ہیں اس سے میرا ذاتی کوئی لینا دینا نہیں, میری آپ کی ذات کی کوئی دشمنی نہیں ہے, یہ دشمنی ہے پاکستانی عوام کی لوٹ کسوٹ کی وجہ سے, اور اس کے لیے انہوں نے کوئی کمپنسیشن نہیں دی ہے, کوئی کنسیشن ایک ایشو ہے نیب کا, انہوں نے صرف یہ بتایا ہے کہ یہ دوسرا اکاؤنٹیبلٹی ایشو ہے چلے گی. رانا ثناء اللہ صاحب کا, جس کے بارے کوئی آپ کا ایک شخص بھی نہیں کہتا کہ وہ اگلی دفعہ گناہگار ہے. کوشش کریں گے, اگر بقول ان کے کہ ہم نے کیس خود بنایا تھا تو میں ادھر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں, اگلی دفعہ کوشش کریں گے کہ جو ماڈل ٹاؤن کے 14 قتل کا کیس تھا نا وہ ڈالیں, جس کا پکا حساب ہو. چیلنج کر رہی اور ہے ایک چیز اور, جاوید صاحب ایک چیز اور, ٹیلی ویژن پہ آ جائیں, تصاب الرحمان نہیں یا جو موجودہ ٹیلی ویژن پہ آ جائے, تو ٹیلی ویژن پہ آ جائیں نا, ان کے ساتھ بات کریں آپ کھل کے, قوم دیکھے. احتشام جو امیر صاحب ہیں اینکر, وہ احتشام صاحب ابھی آپ کے اینکر برادری کے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے خواجہ آصف صاحب کو, اور انہوں نے کہا کہ میرے پروگرام میں تو آپ آتے نہیں, آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ تشریف لیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن سے ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں, تو تسی پرائم منسٹر دے گے آگے کی گلاں کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے بلاول نے دھواں دار تقریر کی, اس میں صرف دھواں تھا اور دار تھی, کوئی سبسٹنس نہیں تھا, پتہ لگ رہا تھا کہ ڈیموکریسی ڈیموکریٹکلی میچور آدمی نہیں ہے, ایک سلیکٹڈ چیئرمین ہے جو آ کے بیٹھا ہوا ہے. قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر برابر کی سیٹیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ کیوں اپوزیشن لیڈر سے, جب تک آپ اپوزیشن سے نہیں سنیں گے, ان سے بات نہیں کرے گی, یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. جمہوریت, لیکن اپوزیشن لیڈر تو خود لاہور میں ہے, آدھی سے زیادہ اپوزیشن کرونا کے پیچھے چھپی ہوئی ہے, باتیں ہمیں کرتے ہیں سارے کرونا کے اگر پیچھے شہباز شریف کو کووڈ ہوا ہے تو اس کا ذمہ وار بھی عمران خان ہے, اس ملک کا وزیر اعظم ہے, اس نے نیب کو کہہ کر اس کو پیشیوں پہ بلایا. آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ نے یہاں تک آپ گئے, آپ نے نواز شریف گرفتار, نواز شریف کوٹ لکھپت میں بیٹھا تھا, آپ نے نیب میں بلا کے اس کی زندگی شاہد خاقان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ چلائیں, شاہد خاقان عباسی کو آپ نے جیل کے تال کوٹری میں پہنچایا, یہ عمران کا انتقام ہے, یہ سیاسی انائیں ہیں آپ کی. آپ کیا بات کرتی ہیں کنول شہزادہ, آپ ویسے یہ جو خواجہ صاحب نے آج کہا کہ تباہی کا سائیکل ہے, جب تک یہ اپنی سیٹ سے نہیں اٹھیں گے عمران خان صاحب, یہ سائیکل ریورس نہیں ہوگا, تو کیسے آپ کو اندازہ ہو جاتا سب چیزوں کا؟ دیکھیں بات یہ کہ بات یہ دیکھیں, میں کہہ چکا ہوں کہ اس سارے ماحول کا, اس پورے ملک کی تباہی کا, معیشت ہو, کووڈ کے بعد ہو, اس کا شخص ایک ہی ذمہ وار ہے, اس کی انائیں ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک یہ سیٹ پہ بیٹھا ہے تب تک نہ ملک آگے بڑھے گا نہ قوم. آپ کا خیال گورنمنٹ کو ختم کر دینا چاہیے؟ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے, یہ خود ہی ریزائن دے گا. دیکھنا ایک دن آئے گا روسٹم پہ آ کے بات کرے گا, بولا میں ہاتھ اٹھا لیا, عمران خان ہاتھ اٹھانے والا ہے. 3 سال 2 مہینے یہ بات آنے والی نہیں ہے, نہیں اٹھائیں گے. 3 سال 2 مہینے کے بعد ان کے ارمان اور جاوید چودھری صاحب جتنا ذمہ وارانہ کردار اس اپوزیشن نے کیا ہے اور کبھی تاریخ میں پاکستان کی نہیں ہوئی, جاوید صاحب ایک سوال کبھی نہیں ہوا. یہ مہنگائی کرتے ہیں, ٹماٹروں کا کیا ریٹ ہے؟ بریکنگ نیوز نہیں چل رہی ہے. ٹماٹر آپ نے بڑھائے, جنوری میں آپ نے ٹماٹر مہنگے کر دیا, آپ نے پیٹرول بڑھا دیا, آپ نے چینی بڑھا دی, آپ نے آٹا بڑھا دیا, آپ میرٹ کی بات ویسے یہ ریٹ آپ چینی کم کھایا کریں. حفیظ شیخ صاحب نے بتانے تھے, کینو کا ویسے بھی میرا خیال ہے موسم نہیں ہے, میرا موسم ہے یا نہیں ہے؟ کس کا؟ کینو کا, لیمو کا. اچھا لیمو کا, ویسے کینو کا. 1200 فرمائیے شہلا صاحب, 100 روپے 150 مل رہے ہیں تو کوئی نہیں بتا رہا. 15 روپے جو حفیظ شیخ صاحب نے کہا تھا ٹماٹر اسی ریٹ پہ آ گیا, ہم گھروں میں کیچپ بنا رہی ہیں. آج سستا مل رہا ہے, آج چینی مہنگی مل رہی ہے. مافیا میں آپ نے جو بھیج دیا ہے, آپ نے جہانگیر ترین کو فلائٹ میں بٹھا کے بھیج دیا ہے. آپ ظلم خدا کا دیکھیں, پہلے چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ, پھر چلے گئے سندھ ہائی کورٹ سٹے لینے کے لیے. آپ حال تو دیکھیں ان کا, اور باقی سارے چلے گئے کورونا کے چکر میں آئسولیشن میں. ذرا ان کے دوبارہ ٹیسٹ کروائیں. شہلا صاحبہ, آپ سے پرسنل سوال آپ سے اس ڈیبیٹ سے ہٹ کے, کہ آپ نے جب کرونا ہوا اور اس کے بعد آپ آئسولیشن میں ہیں, تو آپ کیا ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں اور کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ اچھا, میں سب سے پہلے ایک بات ضرور جواب دینا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم فنڈڈ بائی پیپلز پارٹی. بی الیکشن میں آپ لوگوں نے ان کے سامنے لوگ نہیں کھڑے کیے تھے, اور اسٹیج پہ بلا کے عمران صاحب نے ان کا منہ چوما تھا. اس بات کو یاد رکھا کریں. پھر کسی اور فاٹا کا مرجر بھی کروایا انہی کے بل پہ, کھلے دل کا مظاہرہ کیا. آپ چپ کر رہے ہیں, مجھے بولیں. جی آپ بولیں, شہلا صاحبہ کو بولیں دیں, وہ بیمار بھی ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ ایک ایسے پرائم منسٹر ہیں کہ پلوامہ کا واقعہ ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مودی جیت جائے.
اور پھر ہم اس سے کشمیر پہ بات کریں گے. آپ ایک ایسے پرائم منسٹر ہیں جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نہیں ہے, لیکن آپ اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ آپ امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں ان کے اے سی اور گیزر نکلوا دوں گا. آپ جو ہیں وہ اس وقت ایک ایسے پرائم منسٹر ہیں کہ ارمان کسی آپ کو ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ سے ملیں, آپ نے ایک کوئی ٹارگٹ اچیو کیا ہو تو بتا دیں, کوئی ایک ٹارگٹ. آپ نے ابھی جو بجٹ پیش کیا ہے اس وقت ڈالر کی کیا قیمت تھی, اور اس وقت بجٹ پاس نہیں ہوا ہے اور ڈالر کی قیمت دیکھیں, اور جو امریکہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہاں آ کے مارا, آپ نے اس کے ساتھ مل کے میرے کشمیر کا سودا کر دیا اور وہاں کے ایوانوں میں گھوم کے آپ نے کہا آپ ٹرافی لے آئے. اب بات کرتی ہوں میں کووڈ کی. جی دیکھیں میں اس وقت جو ہے نا یہ محسوس کر رہی ہوں کہ میں ایک ایسے گھر میں رہتی ہوں کہ جس میں میرا کمرہ اس وقت آئسولیشن میں ہے, لیکن جو غریب آبادیوں میں وزیر اعظم کی کنفیوزڈ پالیسیز کی وجہ سے کووڈ پھیلا ہے, اور ان لوگوں کی وجہ سے پھیلا جہاں کی ذمہ داری وزیر اعظم کی تھی. پورٹ پر جو لوگ آئے دوسرے ملک سے آیا نا, انہوں نے وہاں پہ نہیں کیا انتظام, تو ان کے ہاں کمرے نہیں ہیں. مجھے تک نہیں معلوم تھا کہ پلس آکسی میٹر چاہیے لوگوں کو, پلس آکسی میٹر نہیں معلوم, لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان کو کیا چاہیے, جبکہ اس وقت سندھ نے سب سے اچھے انتظامات کیے ہوئے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو سنجیدہ ہونا چاہیے, بہت زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے. ہماری بڑی شخصیات اس ایک ہفتے میں جو ہیں وہ ہم سے جو ہے جدا ہوئی ہیں. ابھی ایک پروفیسر ہیں پنجاب سے, اور اس کے علاوہ دوست محمد فیضی, اس کے علاوہ بہت سارے بڑے بڑے لوگ, جس میں خاص طور پر نثار صدیقی جو کہ ہمارے سکھر آئی بی اے کے وی سی تھے. تو یہ وزیر اعظم صاحب ابھی اگر سمجھ لیں اور لوگوں سے کہہ دیں تو یہ لاک ڈاؤن کا ورڈ بدل دیں, سیل ہی کر دیں, اور کسی طرح لوگوں کو کہیں کہ پلیز گھروں میں رہیں. اور میں تمام لوگوں سے آپ ٹھیک ہو گئے. چلے صاحبہ, ہم سب آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد صحت بنائے اور آپ دوبارہ عملی زندگی میں آئیں. خواصات شائلہ رضا صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی, بڑی سادہ سی بات ہے کہ اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہے. اگر آپ اپنا خیال خود نہیں رکھیں گے تو دنیا میں کوئی شخص آپ کا خیال نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.